آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن صرف 3 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج اس ایک ہی عمل سے وہ سب کچھ بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، دیکھیں ایک تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ یعنی کہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پھر یہ تیسرا جمعۃ المبارک، اور اس دوسرا جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے کمالات دیکھیے گا، اور اس قدر اس کی برکات ہیں کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اور جو شخص آج کے دن اس عمل کو کرتا ہے، پھر پورا سال اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کا عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کی اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو حل فرما دے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو دوستو، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے اس مہینے کے اندر، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش فرماتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ سہانی گھڑیاں، آج کا یہ قیمتی وقت، آج کے یہ قیمتی لمحات میں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہے، جو شخص مقروض ہے، قرضے کا مارا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل سے ہر پریشانی سے اس کا حل ہو جائے گا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو مقروض ہے تو وہ قرضے کی نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھے، جو پریشان حال ہے وہ پریشانی کی حالت میں اس اپنے کام کا تصور کر کے، اپنی پریشانی کا تصور کر کے اس عمل کو شروع کر لے۔ جس کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا تصور کر کے، اس کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر لیں۔ دیکھیں جیسے ہم کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس کی نیت کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر 3 تسبیح یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے جو اس عمل کے ذریعے نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کی سہانی گھڑیاں ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا بھی گزر چکا، اب مغفرت کا عشرہ بھی اس کے 2 دن باقی ہیں، اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوگا۔ اسی طرح یہ ماہ رمضان اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے ماہ رجب کا مہینہ بھی آج سے نکال دیا، ماہ شعبان کا مہینہ بھی بہت سارے لوگ محروم رہ گئے، اس میں بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے پہلے 2 عشرے بھی ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگ سستی اور غفلت کا شکار ہیں۔ جو لوگ ابھی تک اپنی مرادیں حاصل نہیں کر سکے، اپنی پریشانیوں کا حل نہیں لے سکے، حل نہیں نکال سکے، جن کی ابھی تک پریشانیاں حل نہیں ہوئی، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، ہر پریشانی اس بندے کی حل ہو جاتی ہے جو بندہ بھی آج کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن ہی قیامت آئے گی۔ اور دیکھیے پھر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، اور اس دن کو عید کا دن یعنی خوشی کا دن کہا گیا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، اس بندے کی زندگی سے غم ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آج آپ نے کسی وقت بھی اس عمل کو شروع کر لینا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، پورا جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی ہی بابرکت ہے۔ کیونکہ دیکھیے آج ماہ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں کوئی لمحہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس لمحے اللہ کی رحمت نہ برستی ہو، اللہ کا فضل نہ برستا ہو۔ ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کا فضل برس رہا ہے۔ تو دوستو، آج آپ نے درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں، ورنہ درود ابراہیم آپ پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بڑی برکات ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ مختصر سا درود پاک درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے بھیجتا ہے، جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے پل صراط پر نور ہوگا اس بندے کے لیے، اور جو شخص مجھ پر جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہوں کی رب بخشش فرما دے گا۔ تو دوستو آج یہ کتنا سنہرا موقع ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آج لوٹ لو، آج جناب سیل لگی ہوئی ہے، آج وہی حالت ہے کہ آج رب نے سیل لگائی ہوئی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، جنت کی، آؤ آج خرید لو، آج تھوڑے مال سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اگر عقیدہ درست ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ باشرہ ہیں، نمازی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کی زندگی میں بہاریں دیکھیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، بالکل مختصر سی صورت ہے قرآن مجید کی۔ آج جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے یقین جانے اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ اور یہ صورت خاص کر یہ صورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس صورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اس صورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے۔ تو آج وہ صورت بڑی مختصر سی ہے، بڑی آسان سی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی کے مطابق پڑھیے گا، انشاءاللہ سارے راستے کھل جائیں گے، ہر کام آپ کا غیب سے ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہر کام میں برکت ملے گی، ہر کام میں طاقت ملے گی، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کامیابیوں سے نوازے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے نوری فرشتے دعا کریں، پھر اندازہ لگائیے اس بندے کا مقام کیا ہوگا۔ تو صرف 3 بار یہ صورت پڑھنی ہے، 3 بار۔ ایک آدمی قضاء الہی سے فوت ہو گیا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں ہے اور اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آگ کی بیڑیاں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، تو باپ نے اس سے کہا کہ کل رات میں نے تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج تو جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان ایک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا تھا، اس نے صرف 3 بار یہ صورت پڑھ کر اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو دیا، اور اس میں سے جو میرے حصے میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے دوزخ سے نکال کر، وہ آگ کی بیڑیوں سے نکال کر مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کا اتنا مقام ہے کہ قبر میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا، اب اس کے حصے میں کتنا سا آیا ہوگا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پورے قبرستان والوں پر رحمت فرما دی، برکت فرما دی۔ اس لیے اس ایک صورت کو پڑھنے سے ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اللہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہوگا، اور درود پاک آج جمعہ المبارک کے دن جو شخص، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ آپ سب سے پہلے آپ نے جب اس صورت کا تعین کرنا ہے، کیونکہ یہ صورت ہر دکھ اور درد کا دعا ہے، ہر دکھ اور مصیبت کی یہ دعا ہے، یعنی کہ کوئی بھی بندے کو دکھ لاحق ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اور انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے شر سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا والے جس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں اور پریشانیاں دیتے ہیں، وہ بندہ اس صورت کو پڑھ کے تو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہار لے آئے گا، اس زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو، اور یہ صورت خاص کر وہ لوگ جو مقروض ہیں، اور یہی صورت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھے ایک شخص کو، اگر تم یہ صورت کو پڑھنا شروع کر دو اللہ تمہارے گھر کو مال و دولت سے بھر دے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے، آج کے دن آپ اس کو کسی لمحے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس صورت کی صرف 4 آیات ہیں،
4 آیتیں ہیں اس سورت کی، اور پڑھنے کا طریقہ ذرا سمجھ لینا ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ۔ جو میں نے گفتگو کی ہے، جو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، اسی کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اور دوستو اس کے ساتھ آپ نے یہ کلمات بھی لازمی طور پر آج پڑھنے ہیں، جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات ذرا یاد کر لیں، بالکل مختصر سے آسان سے ہیں، کیونکہ یہ کلمات پڑھنے سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ کر جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج وہی کلمات میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اس شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا مانگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اب اپنی دعا کے اندر ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں، ایسی دعا پڑھ لی ہے کہ اب یہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے آج آپ نے جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور یہ کلمات ذرا سمجھیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ یہاں تک کلمات ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ یعنی کہ یہ کلمہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو پہلا دوسرا تیسرا کلمے ہیں ان کے اندر ذرا توجہ کریے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یعنی کہ جیسے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کچھ الفاظ اس میں سے ہیں اور کچھ الفاظ دوسرے کلمے میں سے ہیں۔ یعنی کہ دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس پہلے والے الفاظ اس میں شامل نہیں ہے، باقی سارا دوسرے کلمے کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، کیونکہ جس کو آج یہ کلمات یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کی زندگی روشن اور منور ہو جائے گی، آج وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، آج اس بندے اپنے مقصد میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھ لے گا، کیونکہ یہ بڑے باکمال ہیں۔ تو اس کے کلمات کی برکت سے بندہ رب کی بارگاہ سے ابھی مانگتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا ایک واحد حل ہے۔ جب سارے راستے بندے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، جو بندہ ہر طرح سے اپنی پریشانیوں سے اکتا چکا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مایوس ہو جانا زندگی سے، جو بندہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے اپنے لیے بند پاتا ہے، اور دن بدن مصیبتوں میں دکھوں میں گھرا جا رہا ہے، اور نہ کوئی اس کی بات سنتا ہے، نہ کوئی اس کی بات پوچھتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کو راضی ہے، نہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ صحیح سلوک کرتے ہیں۔ جب بندہ اس نوبت پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ہی سہارا ملتا ہے، یا وہ درود پاک پڑھتا ہے یا ان کلمات کا ورد کر لے، بس یہ دو کام اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی، ساری کھوئی ہوئی عزتوں بحال ہو جاتی ہیں، سارے کھوئے ہوئے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے یقین کامل کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں۔ تو دوستو یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو ذرا پھر سمجھ لیجئے گا، اور میں آپ کو سورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 3 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور سورت کو پڑھ کر اس کا ثواب صحابہ بدر، یعنی کہ جو بدر کے میدان میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی روح کو پیش کر دینا، کیونکہ 17 رمضان خاص صحابہ کرام کا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کا دن ہے، آپ ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیں ان کلمات کا، اور پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، انشاءاللہ یوں ہی آپ کی زبان سے ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں نکلے گا، اللہ فوری طور پر دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو کلمات ذرا سمجھیے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آگے ہے لہ الملک ولہ الحمد، آگے تیسرے نمبر پر وہو علی کل شیء قدیر،
اب کتنے الفاظ آسان سے ہیں، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، اور جس کو پھر بھی یاد نہ ہو وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو کمنٹ میں یہ الفاظ لکھ کر سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، بشرطے کہ وقت مجھے مل جائے۔ لیکن آپ کوشش کر کے دو تین بار ویڈیو کو دیکھ لینا، 2-3 بار ان الفاظ کو سن لینا، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر کوئی بتا تو رہا ہوتا ہے کچھ الفاظ، لیکن یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ازمودہ ہیں، جن سے بندہ جو بھی 5 کلموں کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب ان سارے کلمات کو آپ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، اور صرف پڑھنا ایک بار ہے، ان کو سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، ان کلمات کو ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ 5 کلمات ہیں، صرف ایک بار۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر، چاہے آپ میرے ساتھ اسی طرح ترتیب کے ساتھ جیسے میں پڑھنے لگا ہوں اسی طرح پڑھ لیں، یا پھر آپ الگ سے جب آپ وضو ہو جائیں اور سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اس وقت آپ اس کو پڑھ لیں، کیونکہ اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا تمام ملک ہے، اسی کی تمام تعریفیں ہیں، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسی کی ہر چیز پر طاقت ہے، قدرت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے اسی کی طاقت سے ملنا ہے، اسی نے عطا فرمانا ہے۔ باری تعالیٰ تیرے ہی خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کلمات کتنے با کمال ہیں، کتنے عالی شان کلمات ہیں، جس کے ذریعے ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر غم ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں تو کمزور ہوں، طاقت تو ساری تیری ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بندہ خاک ہو جاتا ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیش کر دیتا ہے، تو پھر رب بھی فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ میرے در پر آ گیا ہے، اب میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ تو یہ جب بخشش ہو جاتی ہے، پھر بخشش کی جب ہوتی ہے تو پھر بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بندہ پھر زبان سے جو جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، تو جب بندہ پاک ہو جاتا ہے پھر وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عطا آج رب نے ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ کرنا ہے، اور اس کے حبیب پر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کے اول آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر یہ 5 کلموں کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور 3 بار آپ نے سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ بالکل مختصر سی سورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سورت اخلاص ہے، جس کو ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے جلدی سے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی بچ سکے۔ تو یہ کلمات آپ نے پڑھنے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں تک صرف ایک بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ پیچھے جو صورت میں نے بتائی ہے اس کو پڑھنا، اس سے پہلے جو کلمات جو درود پاک کا میں نے ذکر کیا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر پیچھے سے ویڈیو نہیں دیکھ سکے تو پیچھے مکمل ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ کر اس عمل کو آج کر لیں، آج زندگی بدلنے والی ہے، آج ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے ہاتھ اٹھا کر صرف ایک بار پڑھ لینے ہیں، کیا جیسے میں نے پڑھے میرے پیچھے پیچھے پڑھ لینا، اور ویڈیو کسی طرح چلتے رہنا، ساتھ ساتھ پڑھتے جانا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ آج آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔